میں اپوزیشن کا وجود سرے سے ہو ہی نہ، اس طرح نہ یہ ملک چل پائے گا۔ ملک کے لوگوں میں، ملک کے طول و عرض میں، خیبر پختونخوا سے لے کر گوادر تک اور گلگت بلتستان سے لے کر کراچی تک کوئی ایسا ملک کا حصہ نہیں ہے اس وقت جس میں شدید اضطراب نہ پایا جاتا ہو، جہاں پر سچویشن والیٹائل نہ ہو۔ 26ویں آئینی ترمیم کر کے آپ نے عدلیہ کو ایک ذیلی محکمہ بنا دیا ایگزیکٹو کا، پیکا کے قوانین لا کر میڈیا کے سر پر تلوار لٹکا دی، کالے قوانین بنا دیے کہ کوئی احتجاج نہ کر سکے، کوئی اکٹھا نہ ہو سکے، اور اب آپ یہ بھی چاہتے ہیں کہ اس تمام ماحول میں جہاں پر اس وقت اس ملک کا کسان بے حال ہے، مڈل کلاس بے حال ہے، تنخواہ دار طبقہ پریشان ہے، اپنے گیس اور بجلی کے بل نہیں دے پا رہا، اپنے بچوں کی اسکولوں کی فیسیں نہیں دے پا رہا، اپنے گھر کے کچن کا خرچہ نہیں چلا پا رہا، کاروباری طبقہ ہڑتالوں پر ہے، اور اس صورتحال میں آپ چاہتے ہیں کہ ملک میں گفتگو نہ ہو، اپوزیشن اکٹھی نہ ہو، بات چیت نہ کرے، کوئی حل نہ تجویز کرے۔ یہ فسطائیت ہے، اور ایسی فسطائیت کہ یہ جو جماعتیں آج حکومت میں ہیں، ہمیں وہ وقت بھی یاد ہے کہ جب پی ڈی ایم، جس میں یہ تمام جماعتیں شامل تھیں، میریٹ ہوٹل اسلام آباد کے اندر جہاں پر پہلی کانفرنس ہوئی، عمران خان صاحب کا دور تھا، پہلی کانفرنس ہوئی، وہاں پر نہ کسی نے ہم سے پرمیشن مانگی، نہ ہم نے کسی سے پرمیشن لی، اور نہ ہی اس وقت کوئی حکومتی ہتھ کنڈے استعمال کر کے اپوزیشن کے اکٹھ کو روکنے کی اس وقت کوشش کی گئی۔ یہ جو آج جماعتیں حکومت میں، بڑی بڑی تقاریر کی انہوں نے اس کانفرنس میں، جمہوریت کے لیے زمین اور آسمان کے کلابے انہوں نے ملائے، لیکن آج ان کا اپنا حال دیکھیے کہ جمہوریت کی باتیں کرتے کرتے، کانسٹیٹیوشن کی باتیں کرتے کرتے، رائٹس کی باتیں کرتے کرتے، آج جب خود حکومت میں ہے تو اپوزیشن کو تمام حقوق سے انہوں نے محروم کر دیا۔ تو ہم اس کو کنڈیم کرتے ہیں۔ آج کی جو ہماری کل جماعتی کانفرنس ہے، ہم اس کو پھر بھی منعقد کریں گے، ہمیں کسی سے کوئی اجازت لینے کی ضرورت نہیں ہے۔ یہاں پر قریب میں ایک جگہ ہے جہاں پر ہم نے بندوبست کر رکھا ہے، ہنگامی بنیادوں پر بندوبست کیا۔ اسلام آباد کا کوئی اور وینیو ہمیں اویلیبل نہیں تھا۔ انتظامیہ نے ہوٹلز کے مالکان کو یہ ہدایات جاری کی کہ پورے اسلام آباد میں مارکی ہالز والوں کو، بینکویٹ ہالز والوں کو، کہ اپوزیشن کو کوئی جگہ نہ دی جائے۔ اس کے باوجود ہم نے راتوں رات ایک جگہ پر انتظام کر لیا، اس کی لوکیشن، وہ سارا کچھ یہاں سے 10 منٹ کے فاصلے پر ہے، ہم آپ سے شیئر کریں گے۔ اور ہماری تمام سمپتھیز بھی ہیں جو اس ہوٹل، ٹیولپ ہوٹل کی ایڈمنسٹریشن ہے، کہ ان کو جس پریشر کا سامنا کرنا پڑا، ان کے اوپر جو جبری ہتھ کنڈے آزمائے گئے اس کانفرنس کو روکنے کے لیے، ان کا کوئی قصور نہیں، وہ تو ایک کاروباری آدمی ہے۔ لیکن اس سے یہ اندازہ ہوتا ہے کہ اس ملک میں اس وقت کیا نظام رائج ہے، اور جو بھی نظام رائج ہے اس کے لیے صرف ایک ہی لفظ ہے، اس کو ایک ہی لفظ میں ڈیفائن کیا جا سکتا ہے۔ یہ ہائیبرڈ وغیرہ کی اصطلاح اب پرانی ہو چکی، یہ عسکری جمہوریت ہے، اور یہ عسکری جمہوریت ہمیں قابل قبول نہیں ہے، نہ ہی پاکستان کے عوام۔ ہم یہاں آئے تھے پورے پاکستان سے، تحریک تحفظ یعنی پاکستان کی دعوت پر مختلف سیاسی پارٹیوں کے لوگ آئے کہ یہاں ہم بیٹھیں گے اور پاکستان جس دلدل میں دھنستا چلا جا رہا ہے اور جس تباہی کی طرف بڑھ رہا ہے، پاکستان کی بہتری کے لیے سوچیں گے، اور اپنی آئینی، قانونی اور انسانی بنیادوں کے اوپر، شرعی بنیادوں کے اوپر جو ذمہ داریاں ہیں، وطن سے وفاداری، اس کو نبھانے کے لیے منصوبہ بندی پلان کریں گے، ایک لائحہ عمل بنائیں گے، اور اس کے مطابق پاکستان میں جدوجہد کریں گے۔ لیکن یہ جو نشانیاں ہیں، اس کا مطلب یہ ہے روکنا، ایک ہوٹل کے اندر پروگرام نہ کرنے دینا، اس بات کی دلیل ہے یہ بوکھلایا ہوا سسٹم ہے، کمزور ہے، انتہائی یہ پیرالائز سسٹم ہے۔ یہ گولی کے بل بوتے پر، طاقت کے بل بوتے پر یہ سمجھتا ہے کہ وہ سب کچھ بلڈوز کر لے گا۔ آپ دیکھیں کسی کے پاکستان میں کوئی بھی، چاہے وہ پاکستان کی مختلف قومیتیں ہوں یا مختلف ادیان ہو، کسی کی بھی یہاں پر جو حقوق ہے وہ اس کو پریکٹس کرنے نہیں دیا جا رہا۔ سارا ملک بند کیا ہوا انہوں نے۔ رات جاتے تھے ہم لوگ زیارت کرنے کے لیے بائی روڈ، وہ راستے بند کر دیے ہیں، اور جو وزیر داخلہ صاحب اعلان کر کے پاکستان سے ہی چلا گیا، کوئی کابینہ کی میٹنگ نہیں ہوئی، کوئی کسی سے بات نہیں ہوئی۔ ہم تنگ آ چکے ہیں اس ظلم کے ساتھ، فسطائیت کے سے، لہذا ہم بھی
فیصلہ کیا ہے کہ اپنے آئینی حقوق کو اپنی کیا اسے کہتے ہیں کہ ہر لحاظ سے ہم اس کو پریکٹس کریں گے، اور ولو بلغ ما بلغ، یہ میں مارے، گولیاں ماریں، ہمارے سر کاٹ دیں، ہم پیچھے نہیں ہٹیں گے انشاءاللہ العزیز۔ ہم اپنے، میں نے کل اعلان بھی کیا ہوا ہے کہ ہم نے پاکستان کے پورے پاکستان سے موو کرنا ہے کراچی اور پھر امدان کی طرف۔ ہم نہیں مانتے ان کے کسی بھی، ہمارے پر اعتماد نہیں ہے۔ یہ سب سے بڑے جھوٹے لوگ ہیں، کہتے ہیں کہ الیکشن بڑا فری اینڈ فیئر ہوا ہے۔ کتنا بڑا جھوٹ ہے؟ عوام کے حق پر ڈھاکہ ڈالا ہے۔ عدلیہ کہاں ہے؟ پارلیمنٹ کہاں؟ ہر چیز ریلیونٹ ہے۔ سیاست کے، ریاست کے سارے ستون ڈھہ چکے ہیں، اپنے بوجھ تلے دب چکے ہیں۔ اس وطن کو نکالنا، جو ہماری مادن وطن ان حالات سے ہم سارے اکٹھے ہوں گے، پیچھے نہیں ہٹیں گے، اور انشاءاللہ عزیز راہ میں مر جانا شہادت ہے۔ ہم کبھی بھی اپنے وطن کے ساتھ خیانت کرنے والوں کو کیا اسے کہتے ہیں کہ اس وطن کو توڑنے، پھوڑنے اور تباہ برباد کرنے کی اجازت نہیں دیں گے۔ بسم اللہ الرحمن بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہمارے تمام اکابرین نے بات کی، بس محمود صاحب آخر میں بات کریں گے۔ میں صرف دو باتیں پوچھنا چاہتا ہوں۔ آج امریکن پریزیڈنٹ کا ایک ٹویٹ آیا ہے اور کچھ بتایا گیا کہ کچھ ٹریڈ ایگریمنٹ ہوئے ہیں۔ ہم تو سمجھتے ہیں، ہمیشہ ہم سمجھتے ہیں کہ پوری دنیا کے ساتھ ہماری ٹریڈ ہونی چاہیے، اور ہم ہر صورت میں جو ہے نا چاہتے ہیں کہ ملک کے ایکسپورٹ بڑھنی چاہیے۔ لیکن ہم یہ جاننا چاہتے ہیں کہ اس ایگریمنٹ کی نیٹی گریٹی کیا ہے، اس کی ڈیٹیلز کیا ہیں۔ آئین جس بات کا پابند کرتا ہے کہ سب سے پہلے جس صوبے میں جس کی جو وسائل ہیں، سب سے پہلے اس کی عوام کا اس کے اوپر حق ہے، تو ہم یہ بات ہر صورت میں جاننا چاہتے ہیں کہ کیا اس میں جو لوکل کمیونٹی ہے جس کو آئین پروٹیکشن دیتی ہے کہ ان کی صوبے کی وسائل پہ سب سے پہلے ان علاقے کی لوگوں کی حاکمیت ہے، اتھارٹی ہے، ان کا حق ہے، کیا اس کو تسلیم کیا گیا ہے کہ نہیں۔ پھر صوبائی کو 18 امینڈمنٹ کے بعد تو صوبائی حکومت کا بنتا ہے۔ ہم سمجھتے ہیں کہ کسی صوبائی حکومت کے معاملے میں وفاق کو حصہ دار نہیں ہونا چاہیے۔ وہ صوبائی حکومت اپنے مفادات کے مطابق ایگریمنٹ کرے، بے شک ایک طریقہ کار ہو، تو ایک تو ہم اس کے اوپر جو ہے نا ہمیں صرف اتنا سمجھنا چاہیے کہ اس جو ایگریمنٹ ہوا ہے اس کی ڈیٹیلز کیا ہیں اور طریقہ کار کیا ہے۔ دوسری بات میں یہ کہوں گا کہ اس وقت عمران خان جیل میں ہے، صرف اور صرف اس وجہ سے جیل میں ہے کہ وہ کچھ لوگوں کو ناپسند ہے۔ جتنی بھی اس کے خلاف کیسز ہے وہ کیسز غیر قانونی ہے، اممارل ہے، اور اس کی بنیاد میں کوئی حقیقت نہیں ہے۔ اور ساتھ جو بھی ہمارے دیگر جیل میں لوگ ہیں، ابھی جو فیصلے ہو رہے ہیں، جو سرگودا میں ATC نے فیصلہ کیا ہے، جو لاہور میں کیا، اور آج بھی ایک فیصلہ متوقع ہے فیصل آباد میں، یہ پہلے سے طے شدہ فیصلے ہیں۔ یعنی اگر اس طرح عدالتوں سے عوام کا اعتماد اٹھ جاتا ہے تو یہ بتائے پھر یہ عوام کدھر جائیں گے؟ آپ تو بالکل عملاً اس ملک میں انارکی پیدا کرنا چاہتے ہیں۔ آپ نے انصاف کے نظام کو ختم کیا، آپ نے انصاف کے نظام کو تباہ برباد کر دیا۔ 26ویں آئینی ترمیم انصاف کا قاتل ہے، اور ہم سمجھتے ہیں کہ اس کے خلاف عوام کو اور وکلاء کو اور عدلیہ کو خود ان کے خلاف اٹھنا ہوگا۔ ہم اپنے جج صاحبان سے، چیف جسٹس صاحب سے یہ ملتمس ہے، بہت احترام کے ساتھ، بہت رسپیکٹ کے ساتھ ہمیں بتائیں کہ اگر آپ کی عدالت ہمیں انصاف نہیں دیتی تو کیا ہم عالمی عدالت میں جائیں؟ کیا ہم اپنی عدالتی نظام سے مایوس ہو جائیں؟ عدالت جس وقت ججز کا بھی بڑا امتحان ہے کہ وہ انصاف کے لیے کھڑے ہوں۔ یہ وقت گزر جاتا ہے، ملک تباہی کی طرف جا رہا ہے، فرسٹریشن بڑھ رہی ہے، بے روزگاری ہے، ہمارے صوبے میں جو اس وقت صورتحال ہے، ہمیں اس پہ شدید تشویش ہے۔ میں اپنی حکومت سے بھی یہ امید رکھتا ہوں کہ وہ کسی قسم کی آپریشن کو نہیں ہونے دے گی۔ پاکستان کے ان تمام لوگوں سے جو اس پریس کانفرنس کو اوپن ایئر اس بہترین موسم میں کھڑے اس گناہ کی پاداش میں کہ انہوں نے فیصلہ کیا ہے کہ ہم نے آئین کی بالادستی قائم کرنی ہے، ہم نے یہاں ووٹ کی عزت کو بحال کرنا ہے، ہم نے یہاں ایک ایسی پارلیمنٹ کی تشکیل کرنی ہے
ایک ایسے نئے پاکستان کی تشکیل نو کرنی ہے جہاں الیکٹڈ پارلیمنٹ میں پالیسیاں بنے، اس کی سزا ہمیں یہ دی جا رہی ہے۔ ہم اپیل کرتے ہیں ہر سننے والے مرد سے، ہر سننے والی عورت سے، ہر جج سے، ہر اس جرنیل سے، ہر اس جرنلسٹ سے، ہر اس پروفیسر سے جو آئین کی بالادستی پہ یقین رکھتا ہے کہ وہ ہماری اس لشکر میں شامل ہو۔ یہ لڑائی آئین کی بالادستی قائم والی قوتوں اور آئین کو روکنے والی قوتوں کے درمیان ہم نے فیصلہ کر لیا ہے۔ ہم اپنے آئین کا دفاع کریں گے۔ آئین ہمیں حق دیتا ہے۔ جو ججز بیٹھے ہیں سپریم کورٹ میں وہ ہمیں دیکھ رہے ہیں۔ آپ کو پتہ ہے یو انٹرپریٹ دی کنسٹیٹیوشن جج صاحبان، یہاں بیسک ہیومن رائٹس کی دھجیاں اڑائی جا رہی ہیں، یہاں لوگوں کے جمع ہونے پہ پابندی ہے، لوگ ہوٹل سے نکل کے اوپن ایئر میں کرتے ہیں۔ آپ بڑے اچھے گاؤن پہنے ہوئے ججز، آپ کی ذمہ داری کیا بنتی ہے؟ کیا آپ نے اس جمہوری تحریک کا ساتھ دینا ہے یا فسطائی پاگلوں کا ساتھ دینا ہے؟ باجوڑ میں قتل عام شروع ہے۔ جو آدمی ہمارا چیف ہے، جو آدمی ہمارا فیلڈ مارشل ہے، وہ قرآن کا حافظ ہے۔ قرآن کریم ایک انسان کی موت کو، جس نے کسی کو قتل نہ کیا ہو، جس نے کسی کا ظلم نہیں کیا ہو، ایک آدمی کا قتل قرآن کریم ساری انسانیت کا قتل وہ کرتا ہے۔ آپ نے باجوڑ میں اوپر سے ہیلی کاپٹر، نیچے سے گولیاں، وہ چھوٹے چھوٹے بچے، انہوں نے کیا گناہ کیا تھا؟ حافظ صاحب، آپ اور آپ کی رجیم اس کا کیا جواب دیں گی؟ ڈو یو بلیو ان گاڈ؟ کیا آپ قیامت پہ یقین رکھتے ہیں؟ چھوٹے چھوٹے بچے لوگوں کے مر رہے ہیں، اوپر سے ہیلی کاپٹر۔ یہ ہیلی کاپٹر اس دن کہاں تھے جب دریائے سوات میں سیالکوٹ کی پوری فیملی، ایک بوڑھا آدمی، ایک بوڑھی عورت، بچیوں سمیت 4 گھنٹے پڑے رہے، 4 گھنٹے۔ ایک ہیلی کاپٹر ان سب کو بچا سکتا تھا۔ زندہ باد، ایسا نہیں چلے گا۔ ہمارے وسائل ہمارے خلاف آپ استعمال کرتے ہیں، زندہ باد۔ لیکن ہم نے فیصلہ کیا ہے کہ پاکستان ایک رضاکارانہ فیڈریشن ہے، اس پہ آئین کی بالادستی ہوگی، ووٹ سے منتخب پارلیمنٹ طاقت کا سرچشمہ ہوگی۔ شہباز بھائی، آپ کو مبارک ہو۔ آپ جس شہر میں بھی جائیں گے، کوئٹہ فرسٹ، آپ جس شہر میں بھی جائیں گے، میں آپ کو بتا رہا ہوں، آپ کا ہم خالی جھنڈیوں سے استقبال کریں گے۔ This is the decision of this organization. تحفظ آئین پاکستان کا یہ فیصلہ ہے کہ شہباز اور اس کے حوالدار اسپیکر جس شہر میں جائیں، ہماری پارٹیاں کالی جھنڈیوں سے ان کے استقبال کریں اور فسطائیت مرد آباد، جمہوریت زندہ باد کے نعرے لگائے۔ گاڈ بلیس یو، تھینک یو ویری مچ۔ تھینک یو، بہت شکریہ، مہربانی۔